اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 55 ومن کلام اللہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا کلام قد تبتع اصحابہ اذنہ لہم فی القتال بصفین۔ صفین میں حضرت کے صحاب نے جب اذن جہاد دینے میں تاخیر پر بے چینی کا اظہار کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا اما قولکم اقلو ذالک کراہیت الموت فواللہ ما ابالی ادخلت الی الموت وخرج الموت الیہ۔ تم لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ پس و پیش کیا اس لیے ہے کہ میں موت کو ناخوش جانتا ہوں اور اس سے بھاگتا ہوں، تو خدا کی قسم مجھے ذرا پرواہ نہیں کہ میں موت کی طرف بڑھوں یا موت میری طرف بڑھے۔ وَأَمَّا قَوْلُكُمْ شَكَّ فِي أَهْلِ الشَّامِ فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ يَوْمًا إِلَّا وَأَنَا أَطْمَعُ أَن تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْدِي بِي۔ اور اس طرح تم لوگوں کا یہ کہنا کہ مجھے اہل شام سے جہاد کرنے کے جواز میں کچھ شک و شبہ ہے، تو خدا کی قسم میں نے جنگ کو ایک دن کے لیے بھی التوا میں نہیں ڈالا مگر اس خیال سے کہ ان میں سے شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کر مل جائے اور میری وجہ سے ہدایت پا جائے۔ وَتَعْشُوا إِلَى ذَوْئِي وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا عَلَى ظِلَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ تَبُوءُ بِأَصَامِهَا۔ اور اپنی چندھیائی آنکھوں سے میری روشنی کو بھی دیکھ لے، اور مجھے یہ چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زیادہ پسند ہے، اگرچہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہرحال یہ خود ہی ہوں گے۔